95 انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو. تو اب ابراہیم علیہ السلام کی یہ آیات پڑھ کر آپ اولیاء کے اوپر فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اولیاء کو تم نے نہیں بنایا. اتعبدون ما تنحتون، جن کو خود گھڑتے ہو، خود بناتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو. تو ولیوں کو نہ ہم نے گھڑا ہے نہ ہم نے بنایا ہے، ان کو اللہ نے بنایا ہے، انسان بھی اور ولی بھی. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تقریر میں ایک جملہ کہہ دیا ہے جو جملہ بتوں اور ولیوں میں فرق واضح کر دیتا ہے. اس لیے خدا کے لیے اپنی عاقبت خراب مت کیجیے، بتوں کی آیات اولیاء پہ اور نبیوں پہ فٹ مت کیجیے. نہ تو کوئی نبی کی پوجا کرتا ہے نہ کوئی ولی کی پوجا کرتا ہے. رب انہن اضللن کثیرا، یہ جملہ جو ہے یہ حد فاصل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا اے اللہ ان بتوں نے بڑوں کو گمراہ کیا ہے، تو کیا نبیوں نے اور ولیوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بلکہ ولیوں نے نبیوں نے تمہیں اصل دین پہنچایا ہے. جب کبھی پیسے نے تمہیں ہٹایا ہے تو نبیوں نے تمہیں خدا کا پتہ بتلایا ہے. جب کبھی پیسے نے تمہیں ہٹایا ہے ولیوں نے تمہیں خدا کا پتہ بتایا ہے. بات جو ہے وہ بڑے اعلیٰ پیمانے پہ پہنچ گئی، بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی. آپ کو معاملہ بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا، آپ کو دربار میں پیش کیا گیا. دستور تھا کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا، آپ نے سجدہ نہ کیا. بادشاہ کر جاتا، تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں سجدہ صرف اپنے رب کو کرتا ہوں. تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے. اب وہ فلسفہ زندگی اور موت کو نہیں سمجھا. جیسا کہ آج کے دور میں نبی کے گستاخ اور ولی کے گستاخ زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھتے. زندگی اور موت کا فلسفہ یہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں، اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر سول باڈی کے اندر ہے تو زندہ، اگر سول باڈی کے اندر نہیں ہے تو مردہ. حالانکہ یہ زندگی کی تعریف نہیں ہے. اگر آپ زندگی کی یہ تعریف تسلیم کرتے ہو تو پھر میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ ہے. اب بتائیے، اب آپ اپنی ڈیفینیشن وہاں فٹ کیجئے کہ روح جسم کے اندر، اگر آپ نے روح ثابت کی اور اگر آپ نے جسم ثابت کیا، دونوں کا ملاپ ثابت کیا، آپ کا ایمان ہی نہیں رہے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی اور موت کی ڈیفینیشن جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہے، وہ اس کی ایک صورت ہے. اب اگر زندگی کی ڈیفینیشن صحیح سمجھ آ جاتی تو کوئی آدمی نہ نبی کو مردہ کہتا نہ ولیوں کو مردہ کہتا. تو وہ نمرود بھی زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھا. کہنے لگا کالا آنا ہوئی وہ امید، یہ تو میں بھی کام کر سکتا ہوں. ایک آدمی جا رہا تھا، اس کو پکڑ کر اس نے پھانسی پہ چڑھا دیا. کہنے لگا دیکھا اس کی موت نہیں تھی، میں نے مار دیا. اور ایک آدمی کو پھانسی دینا تھی، قتل کرنا تھا، اس کا جرم ثابت ہو گیا تھا، اس کو اس نے چھوڑ دیا. کہا دیکھا میں نے اس کو زندگی دے دی. آپ سمجھ گئے یہ بے وقوف زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھا. آپ نے فوراً سے دلیل بدلی. فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. آپ نے کہا کہ میرا جو اللہ ہے وہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے، تو رب ہے. فبہت الذی کفر، اب وہ مبہوت ہو گیا، دہشت زدہ ہو گیا. یہاں میں ضمناً ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ وہ بہت ضروری ہے. قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ ایک حصہ پڑھ رہا ہوں میں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ اور کن کو نبی کہہ رہے ہیں؟ کافروں کو. سارے آگے کافر موجود ہیں، اور وہ کافر ہیں کہ جن کی پرانی نسل چلتی آ رہی ہے اور وہ نبی کو بشر سمجھتے ہیں آلریڈی، بلکہ کہتے رہے ہیں. آپ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سارے انبیاء کو دیکھ لیجئے، ہر قوم نے نبی کو بشر کہا. تو لفظ بشر اتنا پکا ہے کافروں کی نسل میں کہ وہ جانتے ہیں، بلکہ نبی کے کہے بنا بھی کہتے ہیں. تو پھر کیا ضرورت تھی کہ حضور ان کو کہتے میں بشر ہوں تم جیسا؟ یہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے میں آپ سے تقریر کرنے، آپ سارے مجمع سے میں بولوں میں انسان ہوں میں انسان ہوں میں انسان ہوں، آپ سب بولو گے یار یہ کیا بات کر رہے ہو تم وہ بات کرو جو پتہ نہیں ہے. تو بشر ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ بشر ہے، سب کو پتا ہے، بلکہ کافروں کو زیادہ پتا ہے کہ نبی بشر ہے. تو پھر یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نقطے پہ ضرور غور کیجئے گا. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اے نبی آپ کہو کہ بشر ہو. رب خود نہیں کہہ سکتا یہ بشر ہے. رب نے جب آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں بشر پیدا کرنے لگا ہوں طین سے، تو ان کو بھی کہہ دیتا. یہ کیوں کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہیے؟ تو وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے. وہ کیا کہ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ رب ہے تو مغرب سے سورج لا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عصر کی نماز کا جو ٹائم تھا وہ سارا واقعہ آپ کی مغرب سے سورج کو پلٹایا. اب کوئی بھی آدمی جو ہے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں، تو کہا ہے نبی کل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تاکہ کوئی تمہیں خدا نہ کہے. تو یہی تو میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں، بنا پڑھے میرے نبی کو نبی مان لو. اگر تم لوگوں نے پڑھ لیا تو پھر تمہیں اپنے عقیدے کے مطابق اسے خدا ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کے چند معجزات ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کے چند معجزات ہیں، تو میرا نبی تو سراپا معجزہ ہے. اب آپ کو کوئی سمجھ آئی کہ انما انا بشر مثلکم کیوں بولا؟ یہ انما انا بشر مثلکم توحید بچانے کے لیے بولا گیا ہے، رسالت کی توہین کرنے کے لیے نہیں بولا گیا. اب اس بادشاہ کی بےزتی ہو رہی تھی، وہ ہار گیا تھا، تو طاقت کا استعمال کیا. تو طاقت کا استعمال کر کے ناحق سزا دے کر مجرم ثابت کرنا چاہتا ابراہیم علیہ السلام کو. تو گورنمنٹ کی طرف سے حکم دے دیا گیا، قالوا ابنوا لہ بنیانا، سورہ صافات آیت نمبر 97. بھائی کوئی بڑی عمارت بناؤ، چار دیواری بناؤ، اور اس چار دیواری کے اندر جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کر دو. اب لکڑیاں پھینکنے لگ گیا، اتنی لکڑیاں پھینکی بھر گیا. اب اس کو آگ لگا دی. جب آگ لگا دی تو وہ آگ اتنی بڑھ گئی کہ قرآن مجید نے ایک لفظ بول کر واضح کر دیا اس آگ کو، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، تو اس کو اب جہیم میں ڈال دو. اب یہ جہیم کیا ہے؟ یہ لفظ قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا ہے. یہ دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جہیم. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ یہ آگ کتنی بڑی تھی کہ جس کو قرآن جہیم کہہ رہا ہے اور جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے لگا. ایک ماہ تک گورنمنٹ بھی اور عام بندے بھی لکڑیاں جو ہیں وہ جمع کرتے رہے. اتنی شدید آگ ہو گئی، پرندہ اڑتا تھا تو بھن جاتا تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ آگ تو جلا دی، پھینکے کیسے؟ اب آ گیا شیطان. اس نے دوزخ میں دیکھا ہوا تھا سسٹم کیا ہے، تو اس نے کہا بھائی گوپھند بناؤ، گوپھند بنا کے اس میں ڈال کر ان کو پھینک دو. ویسے تم نہیں پھینک سکتے. اب گوپھند کیا ہوتی ہے؟ میں سمپل بتا دوں، منجنیک، پرانے زمانے کی توپ جو تھی، منجنیک ٹائپ کی. تو اس میں ڈال کر جب آپ کو پھینکا، ادھر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، ادھر کائنات حرکت میں آ گئی. کائنات حرکت میں آ گئی کیونکہ وہاں تو کوئی بندہ آپ کو بچانے والے نہیں ہے. کائنات حرکت میں آئی. خاص طور پر فرشتے رب سے بولے. اللہ نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ، تمہاری ہیلپ لیتا ہے تو اپنی خدمت پیش کر لو. اب یہ ادھر گوپھند سے چلے، اب کائنات اپنا کام ٹک 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 بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. اب نے دیکھا کبھی ایک ونڈو کھلتی، دوسری کھلتی، تیسری کھلتی، چوتھی کھلتی، جتنا پروسیس تیز ہوتا اتنی تیزی سے کام ہو رہا. تو یہ مت سمجھو کہ ادھر سے آ گیا تو آپ اپنے ذہن کے مطابق کام کر رہے ہو. نہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں. ہوا والے نے اپنا آ کے پوچھ لیا، پانی والے نے اپنا پوچھ لیا، ہر ایک نے اپنا ابراہیم علیہ السلام بس ایک ہی کہہ رہے ہیں، میرا رب جانتا ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ، جاؤ، میرا رب جانتا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کسی سے مدد لینے کے قائل نہیں ہے. نہیں، جب ایک آدمی کے پاس بادشاہ ہو تو وہ چپڑاسیوں سے، سپاہیوں سے کیوں مدد لے گا؟ یہ اس کی توہین ہے. جس کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمک رہا ہے، وہ ان دربانوں سے کیوں لے گا مدد؟ بھائی جبریل دربان ہے نا، فرشتے دربان ہے نا. تو جب تمہارے پاس تمہارے تعلقات امریکہ کے صدر کے ساتھ ہوں تو تم سپاہی سے کیوں مدد لوگے؟ ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ کی رینج میں پہنچے، ادھر سے رب کا آرڈر آیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، سورہ انبیاء آیت نمبر 29. ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، برد اور سلام دونوں چیزیں. تو آگ جلتی رہی مگر ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچی. آگ جلتی رہی، یہ مت سمجھو آگ بجھ گئی، نہ، یہ بردن اور سلامن، بردن اور سلامن. وہ کیسے؟ اس کی مثال آج بھی دنیا میں نظر آتی ہے. وہ جگنو وہ چمکتا بھی ہے، جلتا نہیں ہے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جہاں روشنی ہو وہاں حرارت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو پر دے دیے، اڑ رہا ہے، پیچھے سے چمکتا ہے، رات کو لائٹ دیتا ہے. اگر اس روشنی میں حرارت بھی ہو جاتی، کئی مکان جل جاتے، کئی فصلیں جل جاتی، کئی چیزیں جل جاتی. تو اللہ، وہ آگ جل رہی ہے پر آپ کے لیے نہیں ہے. بردن و سلاما، ٹھنڈی. اللہ اکبر.